بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان حسن محمد صدیقی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ شو جس کا نام ہے شب و روز۔ ہر طرف ٹینشن ہے جی، کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، کوئی بندہ کس وجہ سے پریشان ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کوئی کسی سے بات کرے تو ہر بندہ لڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ آپ باہر کہیں پہ جا رہے ہوں، کوئی غلطی سے کوئی ہارن بجا دے پیچھے سے تو یقین کریں کہ آج کل وہ شیشہ نیچے کا اوے یار ہارن کی بجائے ہی، اور نظر نہیں آنا کہ گڈیاں کھلتیاں نے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی سے آپ کوئی چھوٹی سی کوئی بات کر لیں، کوئی اصلاحی بات کر لیں، وہ آپ کو آگے جواب کیا دے گا؟ او یار تو ٹھیکیدار ہے، تو اپنا کام کر۔ وجہ کیا ہے؟ آج کل لوگوں میں کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی بات کرتے ہیں، کسی کے فائدے کی بھی بات کریں، کسی کے بھلے کی بات کریں تو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ آپ کو الٹا ڈانٹ دیتا ہے۔ برداشت ختم ہو گئی ہے۔ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے جی، آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کس قدر تباہی ہوئی ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں، ہر سال کہ سیلاب آتا ہے لیکن ہم ڈیمز نہیں بناتے۔ ہمیں چاہیے کہ ڈیمز بنانا چاہیے، لیکن ہم اس سائڈ پر نہیں جاتے۔ ہم باقی جب سیلاب آتا ہے تو ہم وہاں پر جا کے فلاحی کاموں میں لگ جاتے ہیں، باقی ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جو ضرورت ہے جس کام کی ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہر سال جون، جولائی، اگست میں 2-3 مہینوں میں یہ حکومت کی طرف سے بیان دیا جاتا ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں گے، لیکن رزلٹ صفر۔ ہم اس کو کہتے ہیں قدرتی آفات ہیں۔ پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں یہ قدرتی آفات ہے، یہ سیلاب آ گیا، لیکن بارڈر پار جو ممالک ہیں وہ اس کو قدرتی آفات نہیں، وہ اس کو مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مینجمنٹ نہیں ہے، مینجمنٹ بڑی ضروری ہے جی۔ چلے ہم مان لیتے ہیں قدرتی آفات ہے، لیکن قدرتی آفات سے بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی آفت آئے کہ لوگوں کا نقصان اور ہمارا بھلا ہو۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جی، آج کل آپ ہر طرف دیکھیں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، ہر بندہ سٹیٹس لگا رہا ہے۔ کوئی تنظیم کہاں پر اٹھ کے کہہ رہی ہے جی آپ ہمیں چندہ دے، ایک دوسری تنظیم ہے وہ کہہ رہی ہے جی آپ ہمیں چندہ دے، ہم فلاحی کام کر رہے ہیں، ہم سیلاب زندگان کی مدد کر رہے ہیں، ہم اس علاقوں میں جا رہے ہیں۔ کیا واقعی آپ کا جو دیا گیا پیسہ ہے وہاں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ یا جو فصلی بٹیرے ہیں وہ آپ کا پیسہ خود کھا رہے ہیں اور وہ جو متاثرین ہیں وہاں تک نہیں پہنچا رہے؟ یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ پھر ایک عزت نفس ہر بندے کی ہے جی، سیلف رسپیکٹ۔ یہاں کوئی ضرورت مند ہوتا ہے تو ضرورت مند کی مدد ہم لوگ کیسے کرتے ہیں کہ ایک آٹے کا تھیلا بھی دیا جاتا ہے تو ایک کیمرہ مین، فوٹوگرافر ساتھ ہوتا ہے جی جو تصویر بناتا ہے، پھر وہ تصویر اگلے دن اخباروں میں چھپتی ہے اور مختلف جو گروپس ہیں وہاں پہ شیئر کی جاتی ہے۔ جو بیچارہ جو آٹے کا تھیلا لے رہا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے دل پہ کیا بات گزرے گی؟ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے اس چیز کا احساس کیا؟ ہمارے ایک دوست ہیں جی، درزی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک مدرسے میں کچھ یتیم بچے ہیں، ہر سال ہم عید میلاد النبی پہ ایک بندہ ہے جو اپنا نام نہیں بتاتا، وہ ان کو ہر سال جو ہے نا وہ 10 بچوں کو کپڑے بنا کر دیتا ہے اور قاری صاحب کے لیے بھی جو سوٹ دیتا ہے ہر سال۔ لیکن اس سال مجھے فون آیا تو انہوں نے مجھے کہا جی اس سال وہ بچے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ میں نے وجہ پوچھی، اس کی وجہ کیا ہے؟
उसने कहा जी 9 बच्चे तो फिर भी एक्सेप्ट कर रहे थे, उन्होंने कर भी लिए, लेकिन एक बच्चा ऐसा था कि जो कपड़े लेने लगा लेकिन उसने इनकार कर दिया और वो सर नीचे करके ज़ारों कतार रोने लगा। तब्दीली क्या आई, पहले वो बंदा तस्वीर नहीं बनाता था, लेकिन इस साल उसने क्या किया, अपना फोटोग्राफर साथ लेकर आया और सारे बच्चों को वो गिफ्टिंग करते हुए उसने तस्वीर बनाई। 9 बच्चे जो थे, 9 बच्चों ने, और कारी साहब ने सूट ले लिया, लेकिन एक बच्चे ने सूट नहीं लिया। उस बच्चे की उम्र होगी मुश्किल 7 से 8 साल। उससे वजह पूछी सूट ना लेने की, तो कहने लगा कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल 4 से 5 महीने पहले हुआ है, तो ये तस्वीर बनाएंगे और मेरे ऊपर इतने बुरे हालात नहीं है कि मैं तस्वीर बनाऊं और वो तस्वीर इस तरह वो सोशल मीडिया पे ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगी, मेरी भी इज़्ज़त है। और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये सारे यतीम हैं, तो मैं अब भी यतीम हूँ, खुदारा ये मुझे ना दें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, सिर्फ अपना स्टेटस बुलंद करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में साईं सुमंदर खान साहब मौजूद हैं जी। फलाई तंजीम है इनकी, बड़े खुश हैं। मैंने खुशी की इनकी वजह पूछी, मैं क्या खुश क्यों हैं? कहते जी सलाह आया है तो हम अपने हिस्से का जो है ना वो एक चिराग जला रहे हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहते 11 महीने या 10 महीने काम नहीं होता, बस ये 1 या 2 महीने काम होता है। यानी इनके कहने का मकसद ये कि जो 2 महीने हैं ना जी, ये वो फंड रेजिंग करते हैं, ये अपने पूरे साल का राशन निकालते हैं। सुमंदर खान साहब जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। ये अदा सही आपने अपना तजर्बा बताया है, आप उधर मौजूद हो तो आपको पता लगे। मैं आज का नहीं, मैं फंड रेजिंग भट्टो साहब के दौर से कर रहा हूँ। जब भट्टो साहब ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, उस वक्त से कोई आम आदमी नहीं हो, जरा ध्यान से। हाँ। अच्छा, उस वक्त से फंड रेजिंग कर रहे हैं जी। जी जी। उनके साथ बड़ी खूबसूरत हसीन, पता नहीं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, ये अब आपने बताया। कैसा बात करता है अदा सही, माशाल्लाह। दिल नशीन इनका नाम है जी। ब्यूटी पार्लर इनका, ब्यूटिशियन है। एक इन्होंने पैकेज लॉन्च किया है और ये भी कहती है कि मैं अपने हिस्से की शम्मा जला रही हूँ जी। वो कैसे जला रही है वो अपनी ज़ुबानी बताती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मैं अपने हिस्से की शम्मा इस तरह से रोशन कर रही हूँ सर कि मेरा एक ब्यूटी सैलून है दिल नशीन के नाम से। वाह। और मैंने अपने नाम ही से ये ब्यूटी पार्लर जो है वो बनाया हुआ है। उसमें अब आप देखें ना, सैलाब आया है तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें मैं ये कर रही हूँ कि अगर मैं कोई ब्राइडल तैयार करती हूँ तो उस ब्राइड के साथ एक पार्टी मेकअप फ्री दे रही हूँ। अच्छा। हाँ जी, आईब्रो के साथ अपल फ्री कर रही हूँ और मैनिक्योर के साथ जो है वो पेडिक्योर फ्री कर रही हूँ। और फिर अगर कोई फेशियल करवाता है तो उसके साथ जो है हैंड की जो है ना वो ब्लीच फ्री कर रही हूँ। लोगों को वहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये ब्राइडल और पता नहीं पार्टी मेकअप कौन से ऑफर दिए है। जी, आराम से बात कर ले, ये से कर रही जैसे टेलीविजन पे खबरें पढ़ रही है। मैं ये कर रही हूँ। साथ तो जी आपको क्या मसला है? मैं अपना जो है मेरा एक क्या है जी मंशूर है मेरे पार्लर का, मेरी चीज़ों का, मैं वो बता रही हूँ। आप जेलस क्यों हो रहे हैं? मुझे लगता है तुम मंशूर मामा की बेटी हो। मस्कीन प्यासा। आप ये मस्कीन प्यासा क्यों है, ये अपनी ज़ुबानी खुद बताएं। उठ जने दिया पुत्रा तेन मैं के दस सोया था। अच्छा ना दस, चंगी गल है। ओ पूछना होया कि है साडे नालो ते मैं पूछे ना। ओ पहले सीधे सीधे बदल होती। अच्छा। हुन पिया दिन के बदल फट गया, सलाब आ गया। हाँ। यकीन जान के कार साडा बाले पे थल्ला सा पड़ी पाई ना बैरी दी। अच्छा। उत्ते मिट्टी की चेकड़ी लाई। अच्छा। उधर कप के छत बनाया आया, वो जो बदल फटिया ना वो सारा साडे कोठे ते फटिया। अच्छा। मैनू दुख है नहीं साडा छत भज गया। हाँ, फिर किस चीज़ है? मैनू दुख है नहीं साडे माल मवेशी रुड़ गए। दुख के है मैंने सदमा ए में जिस दिन वो बदल फटिया उसी दिन साडे कार आलू कीमा पके ऐसी।
میں روٹی کھا دی نہیں تو پانی سب کو روڑ راڑ کے نال لے گیا. ایک مراسی کے یہ ویوز ہو سکتے. یقین جانو اس سے کیا پتا غریب بندے کدی مسراں دی دال کدی چھولیاں دی دال بس ایک دن آلو کیما پکیا سی وہ قدرتی آفت آ گئی. قدرتی آفت آ گئی. میں امی کو پوچھیا میں کہ آج آلو کیما پکائی خیر تے ہی ہے وہ آج کوئی نہ کوئی بدل تھلے ٹوسی. میں کہ بدل ہو سی میں کہ پتہ ہے بدل سارا اٹھتی پڑ سی. بس یہ تھوڑے اپنے اعمال نے جی تسی اپنے اس پاسے اعمال والے پاسے تھوڑا جا دھیان دیو. عام آدمی نہیں ہے سائیں یہ بازار میں سے گزرتا ہے بوری جو دال کی ہوتی ہے نا اس کے پاس سے گزرتا ہے دال بولتی ہے ادھر آؤ نا. بڑا مشہور آدمی. میرے خیال میں آپ کی یہ فضول گفتگو چلتی رہے گی. نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ سے بات کرتا ہوں انہاں کے لایا ابو بو بھی ہوندی ہے. ابے سینٹ لگایا دا سائیں تمہیں پتہ نہیں ہے یار کے لایا سینٹ. یہ سینٹ تو لاؤ نا سینٹ سینٹ تے اس پرفیوم لگایا ہوا ہے پرفیوم. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں جی ماشاءاللہ ان کی طرف بھی چلتے ہیں ان سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. بیچارے پریشان ہو رہے ہیں ہمیں کیوں بٹھایا جب سارا کچھ بولنا ہی آپ نے. عوام کی بات نہیں سنے گا. عوام زیادہ ضروری ہے کہ بڑا لوگ زیادہ ضروری ہے. بڑا لوگ ہوگا تو سارا نظام چلے. میرے کو جذباتی نہیں کرو میں نعرہ بھی لگا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے جی سینیٹر میاں عتیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرسٹ ڈیجیٹل سینیٹر آف دی ورلڈ. جی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دیکھیے میں یہ کہوں گا آج کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل کا دور ہے. ہر طرف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو میں نے بھی چونکہ کووڈ کے دنوں میں کام شروع کیا ڈیجیٹل ورلڈ میں اور الحمدللہ یہ جتنا اس وقت میں سائبر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں نے دنیا سے زیادہ کام کیا. اسی لیے میں ایک میرا آئی پی او بھی رجسٹرڈ ہے میرا ٹریڈ مارک بھی رجسٹرڈ ہے اور میں سرٹیفائڈ بائی آل سوشل میڈیا چاہے وہ گوگل ہو ڈیپ سیک ہو گراک ہو یا کسی بھی جگہ پہ آپ لکھیں گے تو ڈیجیٹل سینیٹر میں میرا ہی نام آئے گا. کیا بات ہے جی. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. پہلے بھی ہماری ایک دفعہ مہمان بن چکی ہیں. شعبے سے بات کی جائے تو یہ جرنلسٹ ہیں فرد فاطمہ. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی محمد انور صاحب. فرد فاطمہ اور انور صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں مہمان بن چکے ہیں اور میاں عتیق صاحب میرے پاس اس پروگرام میں پہلی دفعہ آئے ہیں. سمندر خان صاحب. اچھا میں سمندر خان سائنس معذرت جی آپ سائیں بھی ہیں. ہمارا ایک برانڈ ہے آپ سائیں بھی ہیں. چلا ہاں وہ چلا وہی چلا میں. اچھا رائے نہ تو دیکھو نا کوئی سمندر خان معذرت کے ساتھ جی سارے پٹھان میرے بھائی ہیں لیکن میں جو بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو مائنڈ نہیں کرنا. نہیں ویسے خان آپ کے ساتھ لگا ہے میں خان کی بات کر رہا ہوں. کوئی سمندر خان کوئی دریا خان نسوار خان ثقافت ہے. ثقافت ہے. وہ یار ایک اس نے اپنے میاں کو اس نے کہا جی اب جو ہمارا بچہ ہوگا نا اس کا نام رکھیں گے بسکر خان. بسکر خان. ہاں بسکر خان. اچھا بسکر خان. کوئی سمندر خان دریا خان نسوار خان تو کہتے ہو یہ تم رکھ لو ادا سائیں. اور ماما جناب وہ اے جڑا لٹ کے کھا گیا سپیکر تے لگے آ کہ میں جڑا سیلاب آیا نا پانی انہاں واسطے پیسے اکٹھے پہ کرنا انہاں واسطے آٹے دالاں چینیاں انہاں واسطے اکٹھیاں پہ کردا تے آپ کیتے 4 ویاہ اور میں کہ دے نہ جڑے تھے 8 کروڑ پہ آدھا 2 کی اپنی زنانی دیتے 2 دوئی دیتے 2 ادھر دیتے سواڑے واسطے کرنے ہیں پہ. جھوٹ بولتا ہے آدھا سائیں جھوٹ بولتا ہے. میرا قصور ہے میں نے 4 ٹرک تیر کیے 4 ٹرک لے کر میں جب گیا ہوں سیلاب زدگان کی طرف وہاں پہنچوں تو 2 غائب تھے. اب اس میں میرا کیا قصور ہے. 2 کہاں گئے مجھے کیا پتا. لے کے آیا 4 ٹرک لے کے آیا میں گواہی دے سا میں سامنے کھلوتے ہیں یہاں میں انج خوش ہویا نچنا شروع کیتا 4 ٹرکاں مٹی پائی میں کہ یہ کر لگا کہتا بند لا لگا وہ جو راشن اکٹھا کیتا یوں آنا مٹی دے بند بعد چلاؤ پہلا لاؤ بند لا لیا پانی ہو رکھے نہ آوے
रास्ते में देखे पानी आ गया होगा, आटा जो है वो उसमें पानी में जो वो घुल मिल के वो मट्टी बन गया होगा। नहीं ये बात नहीं है ना, मेरे सर पे जो बैठे हुए हैं ना वो पता नहीं जादू कर देते हैं, ट्रक में माल चेंज हो जाता है, बदनाम मैं हो जाता हूँ, मैं शरीफ आदमी होता सही, मैं हमदर्दी से काम करता हूँ। बात सुने, आपके सर आपके पे सर कोई पे नहीं, कौन है? आपके सर पे टोपी है। अच्छा माशाल्लाह, तुम तो पार्लर वाला है ना। मियाँ साहब की तरफ आते हैं जी। मियाँ साहब सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, सैलाब हर साल आता है लेकिन हम डैम्स की तरफ नहीं जाते, डैम्स नहीं बनाते, इसकी क्या वजह? जैसे मैंने अभी पहले इंट्रो में भी कहा, कुदरती आफात और वो बॉर्डर पार लोग क्या कहते हैं, मिस मैनेजमेंट। ये मिस मैनेजमेंट इसलिए है कि जो मैं किसी पार्टी के खिलाफ, किसी ओहदेदार के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा, मैं सिस्टम के खिलाफ बात करूँगा। सिस्टम ठीक है, पार्लियामेंट में भी खड़ा सही होकर है। बात करता हूँ कि ये आप जो निज़ाम की बात करते हैं कि इसको बदलें, निज़ाम को बदलने से पहले आप निज़ाम दीन को बदलें, बहुत खूब। जो हर वक्त एक ही है, सिर्फ शक्लें बदलती हैं, सिस्टम वही रहता है। क्या डैम बनाने के लिए एक मोतबर शख्स ने, जो उस वक्त के ओहदेदार जिम्मेदार सबसे बड़े थे, बच्चों तक ने 10-10 रुपए स्कूलों में दिए, वो डैम किधर है, वो पैसे किधर है, कभी किसी ने पूछा? इसलिए ये ज़रूरी है कि जो कौम का पैसा है वो कौम के सामने लगे, तभी हम इससे बच सकते। दूसरी आखिरी बात ये है, अभी आपने कहा कि मिस मैनेजमेंट जो बाहर वाले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? जब तक आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पता लग सकता है कि आज अगर आपका जो फ्लड आ रहा है, ये 6 महीने पहले भी पता लग जाएगा, 3 महीने पहले भी पता लग जाएगा, उसकी क्वांटिटी भी पता लग जाएगी, ये भी होगा कि पहले कहाँ आएगा, कितने दिन बाद किस जगह पे जाएगा। तो उसके बाद जो लोग वहाँ हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो जिम्मेदार हैं कि वहाँ से लोगों को बचाएं। यहाँ अभी जो बात हो रही थी, ये बहुत से लोगों का ज़िंदगी का तमाम सरमाया लुट जाता है। इसी तरह जब फ्लड आता है, उनके घर कच्चे हों, पक्के हों, जैसे भी हों, और दूसरा उनके पास जितने भी माल मवेशी हों, वो नहीं संभाल सकते, वो अपनी ज़िंदगियां नहीं बचा सकते। उनके बुज़ुर्ग कितने जो हैं वो इस तरह के फ्लड में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत वक्त है उस पर है कि वो दिखावे के तौर। अभी आपने कहा कि कैमरामैन ही अब सिर्फ नहीं जाता, अब तो खाली एक मोबाइल जाता है और करोड़ों लोगों के पास सोशल मीडिया में पहुंच जाता है। तो जब प्रेफरेंस ये नहीं होगी कि हमने किसी की मदद करनी है, और आपकी नीयत ये होगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक टिकटॉक बनाकर और उसको लेकर जाना है, तो फिर अल्लाह भी उसके एवज क्या करेगा? आज जो कौम की हालत है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयतों की वजह से। सही पे आ दियो, सही। हुण मैं पता किथों प्लाट किनसा, वाटर प्रूफ प्लाट, जिथे पानी आवे ही ना, ਉਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ, ਹੁਣ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। प्लास्टिक तो फिर प्लास्टिक के नो ना, ਨਹੀਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪਲਾਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਾਏ ਜੇਲਮ ਦੇ ਨੇੜਾ ਹੋਸੀ, ਨਾ ਦਰਾਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨੇੜਾ ਹੋਸੀ, ਨਾ ਦਰਾਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨੇੜਾ ਹੋਸੀ, ਨਾ ਦਰਾਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੇੜਾ ਹੋਸੀ। कोथा होसी हो हमारी दी पहाड़ियां दा रखसा आसमाने पर ना जुलसो। अदा सही झूठ बोलता है, झूठ ये नालियों के पास बैठता है इसका बेड़ा। अगर अदा सही मेरी बात का बुरा मत मनाना, फिर उनका दौर था ना, फिर गोट्स दी गल थी दी था हाँ ना ना बाबा, दिल पे नहीं लेनी है, मैं आपको तारीफ आपसे पंजाब के उसमें सिंधी में कि आप अपनी गोट की बात भी करेंगे। तो ये मैं जब इंसान की बात कर रहा हूँ तो मेरे गोट में भी इंसान ही रहते हैं ना बाबा। डिजिटल बात की है ना आपने। जब फिरौन का दौर था, लोग जादूगर थे, ऐसे लकड़ी से लकीर मारते थे, बताते थे अदा सही वो वहाँ पर होगा। तो आज हो गया है डिजिटल दौर, तो आज फिरौन का डिजिटल दौर है बाबा, इस बात पे जरा गौर करो। हाँ सही प्यादा, फिरौन दा दौर आ गया, फिरौन दा पुत्र जो बैठे है, इंसान का बच्चा नहीं है। देखिए ना भाई कैसी फिरौन की बात करें, जब मैं बैठी हुई मेरे सामने आप खूबसूरत लोगों की बातें करें। हाँ। आपके सामने एक खूबसूरत खातून बैठी हुई है। सोनिया गल्ला कर रहा, सोनिया हाँ जी, मेरे दम चीटे नो चीटे चीटे होते हैं, चीटे नहीं होते। अब दांत मत निकालना, आधा सही लोगों के बच्चे डर जाएंगे। ये इसकी हालत है मस्कीन। हाँ
ٹھیک ہے, مسکین پیاسا سادہ برا پیاسا, لگتا ابھی ہے. تو پیاسا ختم ہو جانا چاہیے, آپ کو ڈھیر پانی آ گیا. اللہ دے بندے ایڈا ہی پیاسا کون ہوں تے پانیاں نال تھوڑی تھوڑی نفرت ہون شروع ہو گئی ہے. دو گلاس کر کے نہیں. ارے رب ادا صحیح بیچ مت دینا. سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ. بہت ساری بچیوں کے جہیز. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہے کہ میں نے بینک میں جاب کرتی ہوں, میں فادر میرے ان کے لکڑیوں کا ٹال ہے, وہ میری بہن کا سارا جہیز تھا جو میں نے بنایا تھا. اپنے گھر کے باہر وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے ہمیں یہ علاقہ خالی کرنے کا کہا گیا ہے. ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو تنکا جمع کرتے گئے وہ سارا کچھ بناتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ یوں رٹ جاتا ہے. حسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے آج ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرے بہت دل کے قریب ہے, کیونکہ میں خود جنوبی پنجاب سے ہوں اور میں انفارچونیٹلی اسی علاقے سے ہوں جو ہم لوگ وکٹمائز ہوتے ہیں. تو یہ میرا ذاتی ایک تجربہ ہے کہ, اور پھر اس کے علاوہ جو ہم نے ایک چھوٹی سی ایک تنظیم بنائی ان جو آفات سے مطلب نمٹنے کے لیے. ہم خود وہ نمٹ نہیں سکتے لیکن ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہم نے بنائی تو رودکی میں ہم 2022 میں گئے, اور آپ یقین کریں جو خواتین تھیں, جو بچیاں تھیں, وہ بے سر و سامان ننگی چھت پہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے نا وہ, اور وبائی امراض میں مبتلا, اور کچھ پیٹرنٹیز ان کے ایشوز تھے, تو وہ بالکل سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ تو صرف جہیز کی بات کرتے ہیں, میرے ایک ملنے والے ہیں بلکہ میرے ان لاس میں بھی ان کی 80 جو تھی وہ بھینس اور گائے پانی میں چلی گئی. تو میں نے ایک دم کہا, میں نے کہا ہائے اللہ میرے تو بلڈ پریشر لو ہو جائے گا نا. تو اس نے مجھے فوراً کہا دی یہاں کسی کو یہ نہ بتانا کہ بلڈ پریشر بھی ٹینشن سے ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے, ورنہ یہاں تو سارا گاؤں کا گاؤں مر جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سائیکولوجیکل طور پہ تھوڑا سا وہ لوگوں کو ہم مورلائز کرتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن جو مالی حالات ہیں وہ تو لوگوں کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں, لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, لوگوں کے اگلے 2 سال میں سنبھلتے نہیں ہیں. اگلے 2 سال کے لیے جو ہے نا وہ آپ آشیانہ بناتے نہیں ہیں تو نیا سیلاب آ جاتا ہے. جنوبی پنجاب اور سندھ کا جو حصہ ہے وہ تو ہم تو مسلسل اس آفت سے جو ہے وہ نمٹ بھی رہے ہیں, اور اب تو جیولوجیکل وار ہے. اب میں نہیں سمجھتی جو میاں صاحب نے بات کی ہے وہ 100% ٹھیک ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق بھی یہ بات ہے کہ آپ چھوٹے ڈیمز بنائیں, اور اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ بڑے نہروں کے ساتھ بڑے دریاؤں کے ساتھ چھوٹی نہریں بنائیں, اور ان کا جو رستے ہیں وہ کینالز چھوٹے نالوں تک لے کے آئیں, اور اس کے بعد پھر اسمال ڈیمز بنائیں. تو اگر ہم اپنی ایگو ختم کر دیں, لڑائیاں ختم کر دیں, تو ہمارا دیا بادشاہ میر ڈیم ہے, یا اس سے پہلے ہم نے ڈیم کے جو بات کی انہوں نے کہ ڈیم کے پیسے وہ کدھر گئے ہیں. مطلب ہم اگر اپنے جھگڑے ختم کریں گے, اپنا سسٹم ٹھیک کریں گے, تو کئی بیٹیوں کے جو گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے. اور ایک خاتون نے تو یہاں تک کہا, میری ایک بڑی ویڈیو وہ وائرل ہوئی ان دنوں میں, کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خواتین گئیں, اور وہ وہاں پہ اس نے کہا کہ میرا شوہر نے کہا ہے کہ گھر تب آنا جب پیسے ملیں, اور جو ID کارڈ تھا وہ اس کا ایکسپائر تھا, اور اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گی جب تک, کیونکہ میری ساس مجھے پوچھتی ہے, میرا میاں مجھے پوچھتے ہیں کہ سارا دن تم جا کے دھاڑ دھاڑ کر کے آ جاتی ہو واپس, تو تم کیا کرنے گئی تھی. تو یہ حالات ہیں. لیکن ایک گل دسنے حسن صاحب, اس سیلاب کا میں نے ایک فائدہ ہویا بڑا. کیا؟ میری شادی نہ چوستان تو ہوئی, سیالکوٹ میں رہ رہا, میری بیوی بیڈ تے بیٹھی ہے, پانی آیا نا تو بیڈ تیردا چوستان پہنچ گیا. الحمدللہ گڈی کا کرایہ نہیں لگا, بیوی بچے تھے پہنچ گئے. ادا صحیح, تم نے مراسی کے جو ساتھ بٹھایا نا میرے, اور بے وقوف آدمی ایسا نہیں کرتے ہیں, شرم کرو. ادھر دیکھو کیسے لوگ ہیں, گائے بھی رڑ گئی, بھینس بھی چلا گیا, سب میری تو کچھ. کام والی کا جو مسلسل گھر جو ہے نا 3ری مرتبہ ڈیمالش ہو رہے, دریا ستلج کے بالکل کنارے پہ ہیں, اور وہاں پہ لوگ اتنے سادہ ہیں کہ جب وہ دریا سوکھ جاتا ہے تو اس میں وہ فصلیں بھی کاشت کرتے ہیں, اور وہ رات جو ہے وہ دریا جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں, اور پھر ان کی ہر چیز بہا کے. میرا سوچ بھی تو دیکھو نا, بھینس بہ گیا, گائے بھی بہ گیا, آپ کیسے بچ گیا؟ ہاں میں اسلام آباد تھی, میں اس لیے بچ گئی. میں ابھی ہو کے بھینس بھی چلا گیا, گائے بھی چلا گیا, بھینس بھی, گائے بھی, بکریاں بھی,
اور بحث کا کٹا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس مرتبہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیر سے لے کر جنوبی پنجاب تک تمام دریاؤں میں پانی تھا، اور اپر پنجاب پہلی مرتبہ میرا خیال ہے وہ وکٹمائز ہوا ہے، بڑے عرصے کے بعد راوی میں پانی آیا ہے، تو وہ ان کی اسٹیٹس اور وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمارے احساسات کو شاید وہ سمجھ سکتی، لیکن آپ یقین کریں میں لاسٹ ویک ملتان سے واپس آئی ہوں، اور مطلب وایا بہاولپور بہاول نگر، تو ہر دریا میں پانی تھا، اور مجھے 2 دن بالکل آنکھوں میں پانی ہی رہا میرے، مطلب وہ اتنی آپ کے وہ مناظر ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح کہہ رہی اور ہیں نلکے میں پانی نہیں آ رہا تھا نادا صحیح، تو پھر اتنا رویا ٹپ مار دیا۔ اچھا اب آپ نہیں، وہاں میٹھے پانی کے فقدان ہے، وہاں پہ میں گئی تو ایک بچے نے کہا ادی میرے نال ایک وعدہ کرتے ون، میں آکھا کیا آخر مسا کو میٹھے پانی دا نلکا لوا تے دیسی تے، مطلب ان کے پاس میٹھا پانی پینے کو نہیں ہے لیکن ڈوبنے کے لیے ضرور ہے۔ انور صاحب اچھا بات سنیے، اب آپ اسلام آباد میں ہیں؟ جی میں اسلام آباد میں ہوں، میں نے کیمپ لگایا ہوا ہے اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے، اور اس میں مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ کسی کے نام پہ کیسے کھا لیتے ہیں۔ ایسے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بہت مخلص ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بھلے آپ آ جائیں، جو چیز ہم اکٹھی کرتے ہیں آپ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ میں اس میں آپ کی ہیلپ یہ کر سکتی ہوں کہ میرا بیوٹی سیلون ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو غریب بچیاں ہیں نا، تو ان کی شادیاں جو ہونی ہیں تو ان کو میں فری دلہن بناؤں گی۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ انور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انور صاحب میں آپ کو جوائن کرتا ہوں لیکن ایک بریک کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ پروگرام میں ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ اور پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شب و روز۔ محمد انور صاحب، دکھاوا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی اچھے کام میں بھی اگر آپ دکھاوا کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ دکھاوا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو مجبور کرتا ہے، اور یہ لوگوں کے اندر آج کل یہ بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ ہر طرف ہے۔ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، جیب سے موبائل نکالا، ٹک ٹاک کھولی اور کہیں پہ کوئی ویڈیو بنا دی، کسی کی آپ کوئی ہیلپ کرتے ہیں تو بھی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ دکھاوا کیوں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ ایک دکھاوا جو ہے نا وہ 2 ٹائپ کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو دکھاوا جو ہے نا جی انسپائر کرنے کے لیے دوسروں کو، کہ دوسروں کو بھی پتہ لگے کہ یار یہ کام ہو رہا ہے، ہم بھی اس میں سپورٹ کریں۔ لیکن آج کل جو چل رہا ہے سلسلہ وہ صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے ہے۔ آپ نے کام کم کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے زیادہ آنا ہے۔ جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہر بندے نے، میاں صاحب ابھی بتا رہے تھے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، وہ ٹک ٹاک، اس کو اب ضرورت نہیں ہے وہ بڑے کیمرے رکھنے کی، ادھر ہی وہ ٹک ٹاک آپ یوٹیوب پہ اور سارے وہ ڈالے گا کہ میں بہت کام کر رہا ہوں۔ اور یہ کلچر جو ہمارا بن چکا ہے یہ اوپر سے نیچے تک جا رہا ہے۔ پہلے ہمارے جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو نیشنل لیول کے، صوبے لیول پہ یا منسٹر ٹائپ کے تھے وہ کر رہے تھے، اب ہماری بیوروکریسی کر رہی ہے۔ ہماری ایک DC ڈپٹی کمشنر ہے جس کا کام ہے، AC کا کام ہے، انہوں نے اپنے کیمرہ مین رکھے ہوتے ہیں کہ جناب آج ہم نے اس دکان کو سیل کر دیا، آج ہم نے اس ایک خاتون کو جو ایک ڈبہ جو ہے وہ ہم نے کھانے کا دے دیا، وہ انتہائی ایک ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے۔ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ کام کرنا، نہ کہ وہ دکھاوا کرے، اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جو لوگوں کو آپ دے رہے ہیں ان کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، وہ لوگ آلریڈی بڑے پریشان ہیں کہ وہ ان کو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میں اپنے شہر میں جاتا ہوں، وہاں جناب پتہ لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ جناب پورا شہر صاف ہو گیا، لیکن جب وہاں جا کے واقعی دیکھتے ہیں تو وہ اس سے پہلے سے زیادہ گند پڑا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جھوٹ سارا چل رہا ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جس طرح نیم حکیم ہوتے ہیں، اس کے اوپر نہ بلیو کریں اور دکھاوا نہ کریں لوگوں کو۔ ہم اتنا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ چھپ رہی ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں وہ ہے۔ اور دوسرا ابھی جو آپ ڈیم کی بات کر رہے تھے، ڈیم جو ہے وہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ اب ہم لاہور میں کہیں کہ ڈیم بنا لیں، آ جائیں جی، لاہور میں کہاں ڈیم بن جائے گا؟ ہمیں وہ دریا جو ہیں، دریاؤں کے اوپر جو دریاؤں کا راستہ وہ خالی رہنے دیں۔ اب یہاں نالے اسلام آباد راولپنڈی میں بھی آپ کو پتا ہے پچھلے 11 میں بھی پانی آیا، ہم نے نالوں کے اوپر گھر بنا لیے۔ اب وہ پانی جو پیچھے سے آنا ہے اس نے پانی نے اپنا راستہ بنانا ہے۔
सेम इसी तरीके से दरिया रावी में हमारे जो रोडा के नाम से और बाकी अदारे बना के जनाब, अब ये जिस तरह अभी भाई साहब कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो रिवर व्यू में जनाब ले लिया, दरिया के किनारे पे सवाद में होटल जो बनाए हुए कि लोग चाहते हैं जी हम बिल्कुल दरिया के किनारे पे बैठ के जनाब फोटो बनाएं अपनी किनारे पे, तो वो मेन ये है कि वो सारा रुड़ जाता है, वो दरिया ने अपना पानी का आगे जोर नहीं है किसी का भी, और पानी जो है वो पीछे से पूरा आ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये एक इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, इस सिलसिले में एक चेंज हो रहा है जिसमें 10 मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान का 10वां नंबर है उस जो क्लाइमेट अफेक्टेड मुल्क हैं। अब ये और भी काफ़ी मुल्क पूरी वर्ल्ड में अब ये एक भूचाल आया हुआ है। हमने कभी खाना काबा में या बाकी मदीना में हमने इतनी बारिश नहीं देखी थी, वहाँ बारिशें हो रही हैं। यूरोप में जो है वो सर्दी से लोग रखते थे, एसी नहीं होते थे, अब वहाँ जो है वो गर्मी हो रही है, वो हो रहा है। अब यहाँ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को अडाप्ट करें, उस सिलसिले के मुताबिक अपनी फसलें जो है वो उसके मुताबिक हम वो चलाएं। जो बारिशें हो रही हैं तो उसको उस तरीके से हम किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, अपने अपने जगहों पर रहें, दोबारा उसी जगह पर ना आएँ। बिल्कुल सही है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ जनाब? मुझे ना यकीन जाने वो वक्त नजर आ गया है। ये बंदा इमदाद है कि ठीक है ना, मुझे एक चावलों का डिब्बा देके कि मुझे बार बार पूछ रहा था इसमें बोटी है ना, इसमें 2 बोटियां है ना, बोटी खाई है ना। इसने इतनी दफा मेरे से पूछा चावलों में बोटी है ना, मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी बोटी काट के इसके मुंह में दे दूं, और मेरी जान छोड़, मैं नहीं खानी बोटी है। जो गया तो मेरा त्राई काट देता। अदा सही उसका कसूर नहीं है, देगे धोता है ना, तो देग में से ऐसी आवाजें आएंगी ना। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मेरी एक दोस्त है, उसने ब्यूटी पार्लर, देखो ना, वो कुरंग नहीं है, कुरंग नाला, उसके पास जो है ना वो बना लिया। अभी जो है ना वो स्पेलवेज जो उन्होंने वो खोले हैं, वो जरावल डैम के जो दरवाजे जो थे ना, वो उन्होंने जब खोले हैं ना, वो पानी उन्होंने छोड़ा, वो ब्यूटी पार्लर गया है ना बिच, फिर रो रही थी, हाय अल्लाह जी मैं के कर संभाला था, सारा सामान रुड़ी गया। मैंने उसे कहा उतरे नहीं है बचिए, तेनों के लिए कैसे थे कुरंग नाले से उतरे तू बना है, तो भाई पहले एहतियात करे ना। मैं बताता हूं जी कुरंग नाले पे क्यों ब्यूटी पार्लर बनाया। तो जनानियां बहुत ज्यादा गठिया हो गईं ना, ताने नाले तो मुंह तो हो गए ना, फटाफट ये जड़ी बूटियों का पानी होता है ना भाई, इसलिए अच्छी शफा मिलती है। मियां साहब, जो अनवर साहब ने एक जवाब दिया दिखावे के ऊपर, मैं एक वीडियो देख रहा था। वीडियो ये थी कि किसी जगह पर ना किसी गांव में वहाँ पे पहले बिजली नहीं थी, लेकिन वहाँ पे इफ्तिताह किया गया, ओपनिंग की गई उस प्लांट की, ठीक है। वहाँ पे जो क़यादत थी वो आई, आवाम भी बैठी हुई है, वहाँ पे फीता काटा गया, और उसके बाद की एक वीडियो बनी। उसके बाद की वीडियो ये थी, सारे जब लोग चले गए ना, तो वो जो बल्ब उन्होंने रोशन किया था वो बैटरी के उसकी एक तार आ रही थी, वो पीछे से जा रही थी, वो बैटरी के साथ, बिजली तो थी कोई नहीं, और वहाँ पे उन्होंने किसके साथ कनेक्शन किया था? बैटरी के साथ, सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए। देखिए, ये एक हमारे मुल्क में एक कल्चर बन चुका है, लेकिन अब ये शायद इतना आसान नहीं रहा। अगेन आई विल से, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, कि आज की टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, अब ये मुझे आपको कैसे पता लगा कि किसी ने उसकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की कि हकीकत ये है, तो ये बात तो बिल्कुल है। लेकिन फिर वही हम कहेंगे कि दिखावे के लिए, मुझे ये नहीं समझ में आती कि आप ये कर किस लिए रहे हैं। या तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, जब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो जैसे अभी भाई ने फरमाया कि एक हाथ से 2 दूसरे हाथ को ना पता लगे, ये आपका अंदर का जज्बा है। लेकिन अगर किसी जगह पे आप दिखा के देते हैं तो वो इसलिए है कि बाकी लोगों को भी उसका, हमारी कौम दुनिया में नंबर 1 है चैरिटी के ऊपर, लेकिन वो चैरिटी जाती कहाँ है? और अभी बात कर रही थी मोहतरमा के NGOs ने जो हमारे मुल्क में किया, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, ये रिपोर्ट है, ये रिकॉर्ड है, ये तमाम फॉरेन डोनर एजेंसीज जितनी हैं वो आज के NGOs को इसलिए नहीं मानती कि उन्होंने काम ऐसा ही किया है। अब मतलब है कोई भी कैरेक्टर हो, और मैं और बात में चूँकि मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ इसलिए कहूँगा, सम टाइम जो बड़े लोग वहाँ जाते हैं उनको ख़ुद को भी इस बात का नहीं पता होता। एक मिनिस्टर साहब जा रहे हैं
چیف منسٹر صاحبہ جاتی ہیں ان کو خود کو بھی اس انوائرمنٹ کا اندازہ نہیں ہوتا, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو کسی طرح فکس ان کریں, اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اور اس میں ابھی یہ جس طرح بھائی نے بڑا وہ بوٹیوں والا ذکر کیا, یہ بھی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ ایک ڈی سی صاحب جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ دے کے جس کے اوپر چیف منسٹر کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی, اس کو وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بوٹی کھائی. یہ فیکٹ ہے, دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کلچر سے باہر آنا پڑے گا, بیکاز اللہ اور اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں. جو لوگ نہیں کرانا نہیں, اور بھائی کہہ رہی ہے میں تیرا فشل کرنی ہے رنگ چٹا ہو جاتی, او میں نہیں کرانا, او میری روٹی دیو, میں نے پیکیج لگایا ہوا ہے, پیکیج, اس کا پیکیج بھی تو سنو یار. جو میں آخری بات کروں گا بہت بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک جو لوگ ہیں وہ آلریڈی فلڈ میں افیکٹڈ ہیں, ان کے گھروں میں پانی آ گیا ہے, کئیوں کے بزرگ جو ہیں وہ اس پانی میں بہہ گئے ہیں. مال مویشی تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ تو چلو اللہ پھر کر دے گا, کئیوں کے بچے جو ہیں اس میں بہہ جاتے ہیں. اور اگر ہم جا کر اس طرح کی حرکتیں کریں جس سے ان کی دل آزاری ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے کے برابر ہے. اور جس نے غریب کا دل دکھایا, میرے بزرگ اللہ مغفرت فرمائے, ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ جس نے غریب کا دل دکھایا اللہ اس سے حساب لے گا. اور میاں صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ جو سیلاب آیا اس میں ابھی یہ وقتی طور پہ نہیں, یہ اگلے 5 سال تک وہ لوگ پیچھے چلے گئے ہیں. جی ڈیفینیٹلی, ان کی فصلیں ساری رڑ گئی ہیں, گھر رڑ گئے ہیں. اب کھانے کو ابھی مہنگائی کا طوفان آ جائے گا, آپ کے پاس کوئی سبزیاں نہیں آئیں گی, آپ کے پاس پھل نہیں آئے گا. جی اگر ان کا کوئی قصور ہے بھی تو ہمیں وہ قصور اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ غلطی ہے بھی کسی قسم کی ہے. میں یہ کہتا ہوں آج بہت زیادہ چل رہا ہے, کہیں بھی ہم بڑے حلقے میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, سر دیکھیں نا انہوں نے ناجائز تجاوز. ارے بابا حکومت نے یا ہم بڑے لوگوں نے ان کو کہاں پر جگہ دی ہے کہ جہاں پر وہ جا کر رہیں گے, اور ان کو وہ خوشی سے وہاں نہیں رہتے, لیکن اب مجبوری ہے, ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹی نہیں ہے. اور پھر سیلاب جو آیا وہ صرف انہی دریاؤں کے نزدیک نہیں آیا, وہ پورے علاقے ڈوب گئے ہیں. ٹوائلٹ کے لیے آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی, آپ اتنے مسائل بنے اس سے بھی زیادہ سیلاب آنے کا خدشہ ہے. جی جو انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, پانی 20% ساڑھے کل گلاس نہیں برداشت ہو رہا, تو 20% پانی دی پئی گی. اسی دن پانی جہاں لگ جائے تو ہوئے 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 تو بس اوہ کیا ہو گیا. بات سنیں, آپ اپنی بیٹی یہ کون ہے؟ یا اللہ خیر, کہ امرود بیچ رہے ہیں, صفائی کر رہا ہے, صفائی والا ہے. کیا کام کرنا, ماشاءاللہ کیا کام کرتی ہو؟ صفائی کر رہے ہیں, صفائی نہیں کر رہی, صفائی کیا ہے, تو بھی فلائی کام کر رہی ہے. بالکل یہ بھی فلائی کام کر رہا ہے, یہ فلائی کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ, کیا فلائی کام کر رہے ہو؟ کاغذ گند اکٹھا کر رہے ہو؟ بالکل گند اکٹھا کر رہے ہیں. تو کہو کیڑا اکٹھا کیتا تو جڑی دا پترا, یہ جتیاں کتوں چکی ہیں نہیں, یہ نہیں مسجد سے چوری کر کے کہہ رہے ہیں میں فلائی کام کر رہے ہیں. چوری نہیں کرتی, ہاں نہیں دیکھتا نہیں لوگ شادیاں میں نویاں جتیاں, شادی تو نویں جتی, اور اس تو بعد اللہ پڑا گئے, اس کے بعد فنکشن ہوتے ہیں, فنکشن تے نویں جتی, ٹھیک ہے جی, نویں جتی تے مسجد پرانی ٹوٹیاں جتیاں پا کے آیا میں. اللہ میں نور سمجھ آیا, اللہ دے کار پرانیاں جتیاں پا کے جانے تا چک کے لے آئے مسجد. ادھر کھا دیتا یہ نلکے کتوں لائے نہیں, اے نا مسجد وچوں اللہ دے گھروں چوری پرانی ہو کے زنگ لگ گیا سی نا. یہ اللہ کے گھر کی چوری کو چوری نہیں سمجھتے. زنگ لگیاں ٹوٹیاں لا لیاں نے, او لا سب نویاں لگ سن, نویاں کتوں لگ سن, نوی لاسن نہ بھیج لگی پڑی. ہاں تو کو گاڑی چلا رہے, اچھا لوگ اپنے گھر نویاں ٹوٹیاں لاندے تے اللہ دے قرار پرانیاں ٹوٹیاں سو بھی زنگ والیاں ٹرینڈ چلا رہا ہے. اچھا مطلب تسی او فلائی کام کر رہے ہو, پرانیاں لا رہے ہو تو نویاں لوگوں کو لوا رہے ہو. بسم اللہ کیا خلانت ہے تیرے, اس سے چوری کیا لے رہے انسان بڑھ چوری کہتے ہیں, چوری کہتے ہیں اس کو. چوری کہتے ہیں, میں بچے نہیں پالے میں ابھی چاہ پی سے پیار کپ خالی ہے, باہر اٹھ لے تو پوا گی نہیں, جا شابا نکل تو نکل باہر آ, تو باہر آ, نکل باہر اٹھ لے تو پوا گی نہیں. یہ فلائی کام کر رہا ہے, چنگا فلائی میں بھی تو فلاحی کام کر رہی ہوں. دیکھیں جو عورتیں وہ کالی لوگوں ہوتی کے ہیں, پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے, وہ کہاں سے فیشل کروائیں, وہ کہاں سے. دیکھیں میں نے پیکیج لگایا ہوا ہے. دیکھیں اگر کوئی عورت جو ہے بال کٹنگ کرواتی ہے تو میں اس کے بچوں کی کٹنگ جو ہے وہ فری کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے دیں,
آپ کہتی میں کٹنگ فری کروں اللہ ڈبا لو, ضرورت نہیں ہے, پارلر کے بعد ڈبا لو. کھانے کی ضرورت ہے. تم کو دوزخ کا پتہ نہیں ہے نا, دوزخ میں ایسی میڈ میں ہم کو ڈیل کریں گے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم لوگ رڑ گئے پانی میں, سب تباہ ہو گیا, ہمارا گھر بر تباہ ہو گیا, تم کو فیشل کا سرخی کا پروڈکٹ. اس لیے میں نے پیکیج لگایا ہوا ہے کہ میں نے ایک ڈبہ رکھا ہے سیلاب زدگان کے لیے. پالر ڈبا جی, پالر کے باہر ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے تاکہ جو لوگ آئیں وہ اس میں سیلاب زدگان کی ہیلپ کے لیے پیسے ڈالیں. پیسے کہاں جاتے ہیں؟ وہ دیکھیں, میں سیلاب زدگان کی جو ہے نا وہ ان کی مدد کے لیے لگایا ہوا ہے. اب میرے گھر کا آئے گا, جب میں اس کے اوپر ایک لائٹ لگاؤں گی, پھر مائک لگاؤں گی جس میں سیلاب زدگان کے لیے وہ اعلان کرتے ہیں, پھر ایک بندہ ہائر کروں گی. دیکھیں اس ڈبے میں جو پیسے ہوں گے, سب سے پہلے جو بندہ ہائر کیا ہے اس کو پیسے دوں گی, اس کی سیلری, پھر بجلی کا جو بل آئے گا وہ جمع کراؤں گی, اس میں سے جو باقی پیسے بچیں گے تو وہ سیلاب زدگان کی ہیلپ کروں گی. اگر بچے مطلب نہیں, وہ بچنے ہیں نہیں, وہ کدھر ویسے ہی لگ ویسے. ایسی عورتیں یقین کریں جہنم کی بڑی بڑی بسیں بھر کے لے کے جائیں گی, تو اس میں ڈرائیور آپ ہوں گے. سینیٹر صاحب یقین جانو, اے بندہ این جی او دا لا, اے اپنے نا کے لائے سو تمبو جو کہ آکی دا پوائنٹ, ہاں اتھے امداد اکٹھی کر رہا. میں کولو لگیا انترسی نظرہ نال تے برگر کھا رہے, زنگر برگر. میں کیا اپنے پلے کھاندے آدھے نہیں انہاں پیسے جو, میں کہ ساڑھے نہیں کہنا اسی بھوکے مر جائیے. پیسے تو سارے وہی ہیں جو صحیح, ہم صحیح سچی بات بتاتا ہے. ہم لوگ غصے میں کھا رہا تھا برگر, ہم نے بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے, ڈبے دیے, میں نے کہا چندہ اکٹھا کرو سیلاب زدگان کے لیے. انہوں نے ادھر سے سارے ڈبے اکٹھے کیے ہیں, 3 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا ہے. ساتھ ہی ہوٹل والا آ گیا آدھا صحیح. میں نے بولا کیا بات ہے؟ کہتا ہے آپ نے 10 بندے کھڑے کیے تھے. ہم نے بولا آدھا صحیح 10 بندے تھے, چندہ مانگ رہے تھے. بولتا ہے انہوں نے 2 لاکھ کا روٹی کھا لیا. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, ایسی این جی اوز بھی میں نے دیکھی ہیں جو انہوں نے راشن رکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, انور صاحب سنیے گا, راشن رکھا ہوا ہے, سامنے ان کا فوٹوگرافر ہے اور ایک ساتھ بندہ کھڑا ہے جس کو راشن دے رہے ہیں. اس راشن کے اندر جی آٹا بھی ہے, گھی بھی ہے, 3 پیکٹ ہیں, واٹ ایور, زیادہ سارا راشن ہے. جب وہ پیکج ان کا بن گیا, ان کی تصویریں بن گئی, اس کے بعد وہ بندہ ان کا اپنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو فارغ کرتے ہیں, بس ان کے سوشل میڈیا کے لیے ایک ان کی تصویر تیار ہو گئی ہے, ان کی ویڈیو بن گئی, باقی وہ جو راشن ہے اٹھا کے واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ ملک صاحب, چودھری صاحب, راجہ صاحب, وہ جو بھی ہے اپنے والا پانی تے کٹن دے, اللہ تک جتیاں وچ جناب, پانی جو آیا جناب, میں گئی تے مجبور, ٹھنڈ لگ رہی ہے, سی لگی ہے جناب پانی حال, میں کہ جتے سے پانی تے کٹ. تمہیں پانی نکالنا بھی یاد آیا جناب, بس نہیں یاد رہے حالات بن گئے. یہ سیلاب میں بھی جوتیاں دیکھو, سیلاب میں اچھا اوپر سے ساکس بھی پہنی ہوئی ہے اس نے, سجی نچوڑا ایسے سارے تھے پروگرام کرنا ہے, بیہوش نہیں ہو رہا, مہربانی کری, مہربانی تھوڑی. تمہارا اپنا سمیل وہ برداشت نہیں ہوتا ہے, اوپر سے کہتا ہے جڑا بھی ہوتا ہے. اس نے سینٹ لگایا ہوا ہے, پرفیوم لگایا, کہتا ہے اس نے کیا لگایا والے بندے بٹھائیں گے تو میں اصلی نالوں کے پاس رہا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, نالیوں کے پاس, نالوں کے پاس ہی وہاں پہ رہا ہے, اس کو کیا پتا خوشبو کیا ہے. ابھی یہ سمندر خان صاحب نے جو ہے نا وہ ابھی سیلاب زدگان کے لیے ایک ٹینٹ لگایا تھا, وہاں سے انہوں نے وہ کٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھیں جو پورا ایک ٹرک جو گھی کا آیا تھا, وہ گھی کا ٹرک کدھر گیا؟ میں نے تفتیش کیا آدھا صحیح. پھر وہ میرے ساتھ والا جو نہیں تھا نا, وہ ایک دکاندار کو بولتا ہے بھائی اتنا گھی آ گیا, کدھر لے کے جائیں گے, یہ رکھ لو, راشن دے دو. جھوٹا گھی دے آیا, سوزوکی پہ تھوڑا سا راشن لے آیا. جھوٹا شیدے پکوڑے والے دیتا, جس کو پکوڑے کہتے سارے کیوں شیدے پکوڑے والے, اسے کہہ رہے چاچا تلی جا کھوائی جا, تلی جا کھوائی جا, تلی جا. اور وہ جو آٹا آیا تھا, آٹا انہوں نے نا وہ تندور والوں کو دیا, تندور والوں کو. اللہ میں نے سینیٹر صاحب صرف اے دسو حالات بہتر ہو سن یا نہیں, میں انج جتیاں جو پانی کرتا رہا, میں نے یہ دسو حال. دیکھو جی حالات تے اساں آپ کی بہتر کرنے پیسن نا, اسی آپ کے کر رہے ہیں, اسی آپ کھرو کرنی نا 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 نا. دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, جس لیول پر. ایسے ہی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ملک میں سارے ہی لوگ خراب نہیں ہیں,
یہ جو آپ نے ابھی بات کی، کچھ لوگ اچھا کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن وہ وہی ہیں جو نہ ویڈیو بنواتے ہیں، جو نہ کسی قسم کا تشہیر کرتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں. ایسی کمپنیاں ہیں، میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا، وہ 100 بچے غزہ سے لے کر آئے ہیں. پاکستان کے کتنے ان کے پاس ہوں گے؟ 100 بچے. یہ میں بڑی اتھینٹک بات کر رہا ہوں. جب ہم نے وہاں جا کے دیکھا، وہی پنڈی میں ہی ہے، بہت بڑی ان کی کمپنی ہے، بہت بڑا پرانا کام ہے، ایسا نہیں ہے. جب میں نے ان میاں صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا لگا جس طرح انہوں نے کہا جی ان بچوں کو ہم ٹرین کریں گے اور آئی ٹی کی فیلڈ میں لے کے جائیں گے، اس کے بعد ان کو ہم دنیا میں یہ کہیں بھی چلے جائیں یہ پروفیشن میں چلے جائیں گے. تو یتیم بچے اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں. دیکھیے اگین بات یہ نہیں ہے کہ جو سیلاب زدگان آ گئے ہم نے ان کو ایک وقت کا آٹا دے دیا، 2 وقت کی روٹی دے دی، چلیں کسی طریقے سے کچھ فنڈنگ بھی کر دی. دیٹس ناٹ انف. میری سجیشن یہ ہے کہ ان کے بچوں کو، ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو روزگار پہ لگایا جائے تاکہ ان کو روزگار ملے اور پھر وہ کوئی کام کر سکے. جی آپ نے دیکھیں بات سنیں، اب دیکھیں میں پالر کا کام کرتی ہوں، آپ کے کہنے پہ آپ جو ہے نا میں وہاں ایک پیکیج لگا دوں گی. یہ جو سیلاب زدگان بچے بچی ہیں ان کو میں پالر کا کام سکھاؤں گی تاکہ وہ آگے جا کے کام. یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا، یہ آپ کا کنٹریبیوشن. یہ اگر ہم یہ جو ابھی میاں صاحب نے بات کی، اگر کسی کی مدد کرنی ہے بجائے کہ آپ اس کو ایک ٹائم دیں گے وہ دوسرے ٹائم پھر کسی کے پاس جائے گا، آپ اس کو روزگار کیوں نہیں دیتے؟ بالکل اس میں اس طرح ہے کہ ہاتھ سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے مل کر ایک معاشرہ یا چین بنتی ہے. تو ہمیں سب کو، جیسے سینیٹر صاحب ہیں، ان کی اپروچ اگر کسی کمپنی کے ساتھ ہے تو یہ اگر ہمیں اس طرح کی وہاں اس ایریا میں جو جیسے سانپ کے ڈسے کی ویکسین نہیں ہوتی، کتے کے کاٹے کی نہیں ہوتی، وبائی امراض بہت زیادہ جیسے اس کے کاٹے کی نہیں ہوتی. صحیح ہمارا بات کدھر کر رہا ہے؟ تو این جی اوز کو صرف کھانا نہیں چاہیے. تو کتا انہوں نے رکھا ہوگا نا، میرے کو بیچ میں کدھر لے آ رہا ہے؟ تو بات کرو کتا والی بڑے لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ سے ہاتھ بنے اور ایک دوسرے کی چین بنے، اور وہاں پہ جو ہے صرف راشن کوئی فوکس نہ کریں، وہاں پہ جو ہے وبائی امراض کی ویکسین دیں. جو انڈیویجول اپنے طریقے سے کام کر سکتا ہے، انڈیویجول سے وہ ایک چین بنے گی. اور جو آپ ان کے بچے لے کے آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ، لوگوں میں گھروں میں کام پہ آپ لگا لیتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے انویسٹمنٹ کر کے اگر ان کے ایجوکیشن کے ادارے بحال کروا دیں، اگر ان کو اویئرنیس کی آپ وہ کر دیں، جس طرح مطلب اگر غزہ سے بچے آئے ہیں تو وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، لیکن آپ کی ایک اندر سے ایک اسٹرانگ فیلنگس تو ہونی چاہیے نا اس کے حساب سے. اگر آپ کی وہ پاکستان کے بھی کر رہے ہیں، صرف وہاں کے نہیں. پوچھنا جناب ایک اینک نظر دی ہے؟ جی نہیں، نظر دی بالکل تھوڑی جی تو واپس کرتا ہوں نا. لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بچے بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں ایک چیز کے وہ بھیجنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے نا. ایک تو ان کے ویسے نقصان مالی ہو جاتے ہیں، جانی نقصان. ابھی دیکھیں جیسے کہ 907 بندے اب تک مطلب جا چکے ہیں، تو وہ لوگ سینسٹیو بھی زیادہ ہو جاتے ہیں نا. جی اس میں انور صاحب ادا صحیح اس یہ جو ہے نا، ان کو جاسوسی ناول میں کہانیاں لکھنی چاہیے. اتنا اچھا بات ہو رہا ہے کہ خود ہی کو جو ہے نا، خود ہی علامہ اقبال صاحب کو مرے ہوئے کتنے عرصے ہو گئے، انہوں نے یہ بات کی ہے جو بات انہوں نے کی ہے. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی انور صاحب بتائیے گا. جی دوسرا تو یہ ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے بتایا، ہمارے ہاں ہے کہ ایک دفعہ کی خراج دے دی یا بیت المال کی طرف سے منتھلی ہم نے لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی اگلے مہینے پھر آ جانا، جس طرح ابھی بتانے کے لینے لگی ہوتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کو کچھ اسکل سکھائیں، کوئی طریقہ سکھائیں، کچھ نہ کچھ کام کو، کرسیاں بننا کا طریقہ، کوئی چار پہیہ بنانے کا، کوئی ویلڈنگ کا کام سیکھیں آج کل تو. اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ آگے ٹیکنیکل اسکل سیکھیں آگے، تاکہ نوکریاں نہیں، اب کہیں سے نوکریاں نہیں ملیں گی، کاروبار اپنے کریں. آپ اسکل، آپ یہاں بھی اگر کوئی بلانا چاہیں گے نا، آپ کو کوئی اسکل بندہ نہیں ملے گا. آپ کو چائے والا کھوکھا بھی آپ ہوگا نا، کوئی اچھی چائے بناتا ہے، وہاں بھی لوگ جائیں گے، کوئکلی جائیں گے. مین یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اسکل ہو تاکہ وہ پیسے سیکھ سکیں. سادہ ایجوکیشن بھی اب نہیں ہے، اب نہیں آتی کہ کر لیا میں نے جی، آپ کیا کر رہے ہیں جی، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ماسٹر کر لیا. کس چیز میں ماسٹر کیا بھی آپ نے؟
किस टेक स्किल आपके पास है, आप क्या लोगों को दे सकते हैं? नहीं, आप सेम उस गवर्नमेंट इलाके भी की बात नहीं, कर ये रहे बात हैं नहीं, बिल्कुल लेकिन- बिल्कुल लेकिन- ठीक बात जहाँ है। पे स्किल्स हो वो उस एनवायरनमेंट स्मूथ नहीं, बात ये करें, मैडम, जहाँ पे जरूरी किसान है। परेशान हो रहे हैं, नहीं, जहाँ पे परेशान देखें, बिल्कुल जिम्मेदार परेशान करते है। हैं लोग, वो किधर अब वो Skills- अपना घर जनाब, बनाने आज का दौर तो तरीका बदल सीख चुका सकता है। है, अपना घर बनाना तो सीख सकता है ना। एक मिनट दीजिएगा, आज दौर बदल चुका है। अभी पिछले दिनों में एक लड़का है कंबो, आपने अगर देखा हो सोशल मीडिया के ऊपर, उसका बड़ा नाम हो रहा है। कैसे ही, वो क्या था, वो गांव में सिर्फ वो अपना माल मवेशी को चारा डालता था, उसने वहीं से वीडियो बनानी शुरू की। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, आई नो, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, लेकिन वो ये है कि उसको वो प्रमोट हुआ और आज वो दुबई में बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें, आप बहुत से काम ऐसे छोटे छोटे कर सकते हैं। लाइक 6,000 रुपये का लैपटॉप मिल रहा है और वो भी किस्तों पे दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बड़ा ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, आप जाइए चेक कीजिए। 2 बच्चे 3 बच्चे क्या मिल के ले नहीं सकते? क्या वो उसके अंदर काम नहीं कर सकते किसी से? मगर मैंने अभी डाटा निकलवाया, यूट्यूब पर गूगल ये कहता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो यूट्यूब देखा जाता है वो ये जितने रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर देखा जाता है। वो पैकेज ले लेते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, वो बंद ही नहीं करते। इसका मतलब उनको इतना टाइम है, तो अगर वो YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए मेरी अगेन गुजारिश है, जो भी बच्चे इस सैलाब में हैं, हम उन तक ये बात पहुंचाएं कि आप रियलाइज़ करो, आपके एफर्ट्स की, आपकी डायरेक्शन की, आपकी मूवमेंट की पूरे ख़ानदान को ज़रूरत है, पूरे घर को ज़रूरत है। आज अगर वो एक वक्त में, मैं माजरत के साथ, अगर वो एक वक्त में जाकर खेतों में काम किया करते थे, तो आज इस मोबाइल के साथ महंगा भी होने का ज़रूरत नहीं है, सेकेंड हैंड ले लें, उससे काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उस तरफ उनको लाना है। लेकिन सीखो काम, पॉजिटिव उसका यूज भी है। हर वक्त भीख मांगते रहते हो मेरे पास। वो प्रोफेशनल है, हाँ। वो प्रोफेशनल है, खानदान के खानदान है जनाब, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ। जनाब ओ सेकंड हैंड बंदा आ वो वकील साहब आ गए जी, वकील साहब आ गए। लगता बंदियां दी केसी है। चार्ली आ गया, सलाम चार्ली आ गया। अलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छा चार्ली है। चार्ली मामू, ये हमने चाइना से इंपोर्ट की है। ये हम कौन से दौर में बैठे हुए हैं? ये आज का चार्ली है जी, ये आज का मौजूदा दौर का चाइना का चार्ली है। इसके सेल भी चाइना का नहीं है, चकवाल का चार्ली है। इसकी सेल भी है, इसकी बैटरी भी है। चार्ली मामू अच्छा, केले वाह। किधर है? केले नहीं खा रहे? पैसे नहीं है। पैसे सलाब में? ओए आयो गरीबा का चार्ली बेड़ा मेरा। आया धक्के पड़ा मेरे। कितने दिन से नहीं नहाए हो? बड़ा टाइम हो गया नहीं नहाया। पानी पिया नहीं पिया? वो सलाब में बह के आया। पानी भी पियो, नहाए भी नहीं हो मेरा भाई। कुछ दूं, कुछ दूं? ये पकड़, इस ऐसे करके यूं लेते हैं, पकड़ो। अभी तो फिलहाल हमारे पास सलाब का पानी है, ले शाबाश उड़ने का। ठीक है, साढ़े माशाल्लाह। ये ये क्या किया? ये अदा क्या सही किया? जनाब, हमारे पास पानी था, हमने पानी उसकी हेल्प करनी है ना जनाब, और क्या देता मैं। आयो, सलाब का पानी तो है हमारे पास। कोई गरीब किसी मरासी के ढाई भी ना चढ़े, बेड़ा बस। गरक, पानी दे दिया, उसकी ऐसे टोकरी ही में है। डाल दिया। कुछ मेरे पास जो है मैंने इमदाद दी है ना। यार तुम लोग इमदाद मत करो, बेड़ा गरक इमदाद गीला कर दिया। तुम्हारी इस इमदाद की किसी को जरूरत हाँ। नहीं है। नहीं चाहिए। नहीं, ये तुम्हारी इमदाद किसी की दिलदारी भी कर सकती है। मैडम, आपने ये- पार्लर खोला हुआ है, आपके पास खवातीन आती हैं जी, जी। और उन खवातीन को, क्योंकि इस्लाम में खवातीन के सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं। आदमी जो है वो तो बेचारे ओपन बाहर चले जाएंगे, लेकिन लेडीज़ के आपको पता है कि लेडीज़ के जो भी उनके इश्यूज़ हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज करना है, लेडीज़ के जो अपने जो इश्यूज़ होते हैं उनको आप तरीका सिखाएं। ये आपकी बड़ी एक आपकी जी, होगी। बिल्कुल, मैं हाँ जी, तरीका आप उनको सिखाती हूँ। बताएं कि जी आप खुद घर में पैड बना सकते हैं, अपने बजाय इसके बाहर से खरीदें करें। खवातीन देहातों की जो खवातीन हैं उनको ये सारे टेक्निकल तौर पे खुद भी सीख सकती हैं, बना सकती हैं। इवन के वो उनको बताएं। बच्चियां आगे होती हैं, जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि पार्लर में आके वो खवातीन आती हैं आपके पास, सारी खवातीन की ज़ुबान खवातीन समझती हैं। अब उनको आप अच्छे तरीके से उनको बाइट करें तो ये भी आपकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, उनको नहीं पता होता कि हम आप इस एज से अगली स्टेज में जा रही हैं, बड़ा जरूरी तो है। वो जो है वो आपका बड़ा एक रोल बनता है। पार्लर आप सिर्फ लोगों को ब्यूटी तो ये उनको अंदर उनको ट्रेनिंग साथ साथ दें आप उनको। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है।
انور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے آپ دیکھنے والوں کو میسیج دیں. سر میرا یہی ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں, ہم جو کام کرنا ہے ہم دل سے کریں اور بہتری کے لیے کریں, اور ہم مانگنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں, ہم کریں کہ ہم دینے والوں میں شامل ہوں. ہم اتنی محنت کریں کہ ہم دینے والوں میں شامل ہو جائیں. جی میں فرض ایک بھائی کو مشورہ دینا چاہتا ہوں. ادا صحیح, آگے بارش ہے, موسم بہت خراب ہے, آپ اپنی اینکوں پہ ویپر لگوا لیں. بالکل ابھی چل کے لگاتے ہیں. جی فرض فاطمہ. ہم مسلمان ہیں اور ہم اچھا. اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ کو اسلام میثاق کا وہ درس دیتے ہیں نا کہ وہ بس مہاجر اور انصار والی بات نہ کریں, آپ بھائی بن جائیں. بہت خوب. جی میاں صاحب. حسن بھائی میری گزارش ہوگی جو بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ اس بات کا پرچار کریں کہ اس فلڈ میں جو اب آیا, ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, پیچھے کافی دفعہ فلڈ آئے اور بڑا نقصان ہوا, تو خدارا ایسی جگہ پہ دوبارہ گھر نہ بنائیں کہ جہاں 1 سال بعد 2 سال بعد دوبارہ فلڈ آئے اور ان کو یہی مسئلہ دوبارہ درپیش ہو اور ایک دفعہ پھر وہ زیرو سے یا مائنس سے شروع کریں. بلکہ ان کو چاہیے ہے کہ وہ بے شک کسی طرح اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کریں. وہ بڑے شہر میں نہیں جا سکتے, وہ چھوٹے ٹاؤن میں نہیں جا سکتے, وہ ایٹ لیسٹ ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر دوبارہ پانی نہ آئے. بہت خوب. جی سائیں سمندر خان, ہاں جی, ویسے تمہیں احساس ہونا چاہیے اور تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ جو تم 2 نمبر کام, اس کو میں 2 نمبر ہی کہوں گا. آپ کے سامنے بیٹھوں, شرم تو آنی چاہیے. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں جی کہ یہ جس کا حق ہے وہاں تک پہنچاؤ, اپنی دکان نہ چمکاؤ. یار میں بدنام ہوں, بدنام جو تمہارے ساتھ, میرے اوپر والے, ادھر تمہارا وزیر, ادھر تمہارا منسٹر آتا ہے, فلم بناتا ہے, وہ ایسے جاتا ہے پیچھے سے سارا کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. بھائی ڈمی کام ہو رہا ہے, ڈمی کام ہو رہا ہے. یا تو تم کام نہ کرو, اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے, نہیں کر سکتے, تم کام نہ کرو. میں نیکی کا کام چھوڑ دوں. تم نیکی کر کون سی رہے ہو یار؟ میں کرتا ہوں, میرے ساتھ اللہ دا نام ہے, نیکی کرنی ہے, نماز پڑھ, روزے رکھ, زکات دے, جس دینا ہو سانو ڈائریکٹ دے. ویسے تم کو نہیں پتا ہے, اتنا اچھا بھائی نے بات کیا ہے, تم کو میں بات بتا دوں, نہ یہ نماز آگے ہے, نہ روزہ آگے ہے, نہ حج آگے ہے. کسی کا دل مت دکھاؤ انسان کا, اللہ حقوق العباد آگے ہے. بہت خوب. خود کو سدھارو اور تیار کرو کہ آج سے اگر واقعی میں اگر میں نے کسی کی مدد کرنی ہے تو صحیح طور پر کرنی ہے. یہ نہیں کہ یہاں سے پیسے نکالے, یہ کسی مسکین کو دینے ہیں, یہاں سے نکال کے اوپر کہ سب سے بڑا مسکین تو میں خود ہی ہوں. اچھا, کیمرے کا فائدہ ہوگا نا, کیمرے کا ایک فائدہ, آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو لے کے ان کو ہائی لائٹ کریں ذرا. آپ ماشاءاللہ آپ کا پالر ہے, آپ نے پیکج لانچ کیا, لیکن آپ خواتین کو جو نئی بچیاں ہیں ان کو آپ سکلز آپ ان کو سکھائیں, آپ ان کو کام سکھائیں. جی بالکل, میں آج سے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو ہماری صرف آپ نے نہیں, یہاں پہ بڑے بڑے نے وعدہ کیا. نہیں, میں ایسا کرتی بھی ہوں اور بہت سی بچیوں کو میں نے روزگار جو ہے وہ سکھایا بھی ہے. اور میں نے الحمدللہ 2 بچیاں جو ہیں وہ اڈاپٹ بھی کی ہوئی ہیں. ایک بچی 1.5 سال کی ہے اور ایک 12 سال کی ہے. ان کو بھی اڈاپٹ کیا. ہاں جی, ایک 12 سال دی, 1.5 سال دی. اپنی بیٹی دی 2 تریاں رکھی ہیں سکول, اپنے بچے کو رکھ کے کر رہے ہیں اڈاپٹ. نہیں, وہ میں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے بچی الحمدللہ. گجرات سے جو ہے دونوں میاں بیوی میں سپریشن ہو گیا ہے تو وہ بچی پھر میں نے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور مسکین پیاسا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ دنیا جو ہے وہ دکھاوا دیکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی نیت دیکھتے ہیں. تو ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں کسی کو دکھاوا نہیں وہ کرنا چاہیے. جی مسکین پیاسا جی, تمہارے پاس لوگ آئیں گے, تصویریں بھی کھچوائیں گے. ہاں جی, میں جتنے بھی سلام والے ہیں انہاں نہیں گل کرسا تکو جڑیوں جڑے پانیاں ڈبے ہو, جڑے بھی ہو, کوئی بندہ جلے بندے ہاتھ پہنے سارے دی نظریں ہوندیاں انہاں دے, ہن پیسے کٹسی, وہ یقین جانو 30 سیکنڈ کے بعد ٹچ موبائل نکال کے تصویر بنا رہا ہوتا ہے. بالکل انہاں دے ہتھاں نال تکو, اپنی مدد آپ دے تحت پانی چ نکل سکتا نکلو. ہن انہاں جائیاں تے نہ روو
اللہ دے سارے دا اچھیاں جائیاں تے رہو اتھے صرف کنک گڈو باجرا گڈو جوار گڈو گنا گڈو مفلی گڈو انہاں جائیاں تے ہن کار نہ بڑھاوے تاں جو سواڈے ڈنگر مال گائیاں مجھاں بکریاں نہ رول ونجن سواڈے بچے نہ رول گئے. بہت اچھا جی, بہت اچھا اور اچھا میسج تھا. ویسے تو میں زیب نہیں دیتا لیکن چلو تم نے اچھی بات کر دی. نہیں اوپر سے کہہ رہا ہے پانی پی سے ادا صحیح کہہ رہا ہے پہاڑوں میں آ جاؤ. پہاڑوں میں تو تمہارے جیسے باندر جو ہوتے ہیں. آپ کا نہیں میں بہت شکریہ جی. سوری میں آپ کی بات بھی کاٹ رہی ہوں. ہم اس میں اگر آپ اب تھوڑا کٹ کر لیں اگر آپ کہیں تو میں میسج ایک چھوٹا سا کر دوں. ہماری گورنمنٹ کو ہو گیا آپ کی. یہ پروگرام اور کٹ چھوڑ سکتے حقوق العباد حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد نہیں کہ جب تک بندہ خود بھی معاف نہیں کرتا. تو آج کل ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے ہیں. آپ وہ دور یاد کریں, دور عثمانی, دور عمر, جب آپ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پیاسا تو نہیں ہے, کسی کے گھر میں کوئی تنگی تو نہیں ہے. وہ دور تھا. آج کا یہ دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو جو حکمران ہے سب کا جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو بروز قیامت میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے اس کا حساب ہوگا, حساب دینا پڑے گا. ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے جی, دوسروں کے لیے جینا چاہیے, دوسروں کا خیال کرنا چاہیے, صرف اپنے لیے نہیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے لازمی بتانا ہے. اس پروگرام کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی اگر خامی ہے تو آپ نے اس کو لازمی ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ آنے والے پروگرام میں ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حسن محمود صدیقی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.